السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین کرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں فلاحی قرآن کلاسز۔ میں آپ کو آج ہجے کرنے کا ایک طریقہ بتاؤں گا۔ میں نے آپ حضرات سے اس سے پہلے اس بات میں بھی بتایا تھا کہ ہمیں حرکات کی آواز کو یاد رکھنا ہے تاکہ ہمیں قرآن کو حروف کو ملانے میں آسانی رہے۔ اس لیے کہ جو پرانا طریقہ ہے ہجے کرنے کا، ہم پڑھتے تھے حمزہ زبر آ، عین واو پیش او، اعو، دال پہ ذو، اعوذ۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہم حرکات کی آواز کو یاد رکھیں۔ جیسے زبر کی آواز ہے اگر الف کے اوپر زبر آئے گا تو ہم پڑھیں گے تو یہ آسان ہے، تو ہمیں اس طرح زبر کی آواز یاد رکھنا پڑے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم الف زبر عین واو پیش او، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم آواز کو یاد رکھیں۔ جیسے الف کے اوپر زبر ہے تو ہم پڑھیں گے با کے اوپر زبر ہے تو ہم پڑھیں گے با، الف مدہ ہے تو ہم ایسا نہیں اس طرح ہجے کرتے ہم الف عین الف زبر آ، اس طرح ہم ہجے کرتے ہیں عین الف زبر آ، اس طرح ہجے کرتے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم الف مدہ آیا تو ہم پڑھیں گے، اگر عین کے ساتھ الف مدہ آیا ہے تو ہم پڑھیں گے آ، با کے ساتھ الف مدہ آیا تو ہم پڑھیں گے با، سیدھا آواز تلفظ پڑھیں گے۔ با الف زبر با پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم سیدھا اسے با، ہم نے دیکھا کہ اس کے ساتھ یا مدہ ہے، با کے ساتھ یا مدہ آیا تو ہم پڑھیں گے بی، اس طرح یاد رکھیں گے اور قرآن کو بھی اسی طرح پڑھیں گے تو آپ حضرات کو حروف کو ملانے میں آسانی رہے گی۔ میں آپ حضرات کو سمجھاتا ہوں کس طرح ہم حروف کو الگ الگ پڑھیں گے، اس کے بعد اسے ملائیں گے۔ جو ہم حروف کو الگ الگ پڑھیں گے وہی ہجے یا سمجھیے۔ تو اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کس طرح پڑھنا ہے، آپ حضرات کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ تو دیکھیے، ہم جو پرانے طریقے میں ہجے کر رہے تھے اس کو ہم پڑھتے تھے کہ حمزہ الف زبر آ، عین واو پیش او، دال پہ ذو، تو ہمیں اس طرح نہیں پڑھنا، ہمیں سیدھا ڈائریکٹ پڑھنا ہے۔ جیسے الف کے اوپر زبر ہے تو ہم پڑھیں گے یہ عین کے اوپر پیش ہے تو او، اگر عین کے ساتھ مدہ لگا ہوا ہے تو ہم اسے کھینچیں گے او ذو۔ یہ جو ہم یہ حرف پڑھنا ہوا، جو حرف پڑھیں گے وہی ہجے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح پڑھنے میں بہت بچوں کے لیے بھی آسانی ہے اور بڑوں کے لیے بھی آسانی ہے، اس لیے کہ حرف ہم اچھے سے پڑھیں گے 5-6 مرتبہ تو ہمارے لیے اس کے بعد ملانا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح ہمیں پڑھنا ہے۔ اعوذ، حرف پڑھیں گے، اس میں ہمیں حروف کی ادائیگی بھی ہماری صحیح ہوں گی، الف مدہ بھی ہم صحیح پڑھیں گے، یا مدہ بھی صحیح پڑھیں گے، جہاں کھینچنا ہے ہم وہیں کھینچیں گے اور جہاں نہیں کھینچنا ہے وہاں ہم نہیں کھینچیں گے۔ دیکھیے کس طرح ہمیں ہجے کرنا ہے۔ تو ہم پڑھیں گے سیدھا اس کے بعد او، کیونکہ واو مدہ ہے تو ہمیں ایک الف کے برابر کھینچنا پڑے گا، اعوذ باللہ۔ اور ہم نے پڑھا کہ جس حرف پر تشدید ہو اسے 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور جن حروف پر کسی بھی طرح کی حرکت نہ دیکھیے، یہ الف ہے اور یہ لام ہے، ان کے اوپر نہ زبر ہے، پیش ہے، نہ تنوین ہے، تو انہیں پڑھا نہیں جاتا۔ تو اب سیدھا ہم بی کو لام سے ملائیں گے، اور ہم نے پڑھا کہ جس حرف پر جزم ہو یا تشدید ہو، جیسے یہاں واو کے اوپر جزم تھا تو ہم نے عین کو واو سے ملا، اسی طرح لام کے اوپر تشدید ہے تو پہلے ہم بی کو لام سے سیدھا ملائیں گے بل، ایک اور لام رہ گیا لا ہی، می نش شئی، کیونکہ شین کے اندر 2 شین ہے، تشدید ہے تو نش، پہلی شین کو نون سے ملائیں گے، اس کے اندر 2 شین ہے تو اس میں ایک شین ہے اس کے پہلے، اس سے ہم نون سے ملائیں گے نش۔ دیکھا آپ حضرات، ہم نے ایک شین پڑھ لی نش، اور اب ایک اور شین پڑھنا ہے جس کے اوپر زبر ہے شئی، یا کے اوپر بھی جزم ہے تو ہم یا کو بھی شین سے ملائیں گے پہلے شئی، تو نر، رو جی می۔ آپ حضرات کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ بس دیکھیے کس طرح پڑھنا، یہ ہجے ہے، جو ہم حرف پڑھ رہے ہیں وہی ہجے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس طرح پہلے حرف پڑھیے، یہی ہجے ہے۔
اسے ملائیں گے کس طرح وہ بھی میں آپ حرف حرف پڑھ لیا. اب ہم ملائیں گے. میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں کس طرح ملانا. دیکھیے اعوذ اعوذ، اس کے بعد باللہ باللہ باللہ، منش شیطانر رجیمی. وف کریں گے تو زیر کو ہم بدلیں گے جزم سے رجیم. تو اب ہمیں لفظ پڑھنا آ گیا. ہم نے حرف پڑھا، اس کے بعد ہمیں لفظ کا پتہ چل گیا کہ کیا لفظ بن رہا ہے. تو پھر ہم اسے لفظ 5-6 مرتبہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ جو طریقہ ہے ان حضرات کے لیے ہے جنہوں نے اما پارا پڑھنا شروع کیا ہے، ٹھیک ہے، یا جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے اور وہ پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں، یہ بھول چکے ہیں پڑھنا، تو ان کے لیے یہ طریقہ بہت بہترین طریقہ ہے. اس طرح اعوذ پہلے اس طرح پڑھیں گے لفظ. اگر آپ کو حرکات کی آواز بھی پتہ نہیں ہے کہ زبر کی آواز کیا ہے، کس طرح پڑھیں گے، زیر کی آواز کیا ہے، کس طرح پڑھیں گے، تو ہماری چینل پر میں نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہوں. آپ وہاں جا کر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ حضرات کو بہت فائدہ ہوگا. تو آپ حضرات کو سمجھ میں آیا. پہلے ہم نے حرف پڑھا، اس کے بعد ہم نے حرف کو ملا کر لفظ پڑھا. اب ہمیں جب لفظ پتہ چل گیا کہ کون سے لفظ کی کیا آواز بن رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو پھر ہم اب اس کے بعد ان لفظ کو ملا کے پوری آیت پڑھیں گے. دیکھیے اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر آپ حضرات کو پورا پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہو تو اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیں. کس طرح تقسیم کریں گے؟ دیکھیے اعوذ باللہ منش، تو یہ ایک حصہ ہو گیا. اعوذ باللہ منش، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آگے ان 2 لفظ کو ملائیں گے. شیطان الرجیم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 2-3 مرتبہ اس طرح پڑھے، 2 ٹکڑوں میں 2-3 مرتبہ اس طرح 2 حصوں میں پڑھیے. جب آپ کو لگے کہ ہمیں برابر زبان پر آ گیا تو پھر پورا پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ حضرات کو سمجھ میں آیا ہوگا. اب آگے بسم اللہ پڑھتے. میں نے جیسا بتایا کہ جس حرف پر جزم ہو یا جس حرف پر تشدید ہو اس سے پہلے والے حرف سے سیدھا ملائیں گے. جیسے سین کے اوپر جزم ہے تو بی کو پہلے سین سے ملائیں گے بس. لام کے اوپر تشدید ہے تو میم کو سیدھا لام سے ملائیں گے مل. اور میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ جس حرف پر کوئی حرکت نہ ہو، کوئی تنوین نہ ہو تو اسے پڑھا نہیں جاتا، تو می کو سیدھا لام سے ملائیں گے مل لا. اور یہ بھی بتایا آپ حضرات کو کہ جس حرف پر تشدید ہو اسے 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے مل لا ہر رح ما نر رو حی می. آپ حضرات کو سمجھ میں آیا. واپس دیکھیے ایک مرتبہ. بس مل لا ہر رح ما نر رو حی می. آپ حضرات کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ حضرات کو حرکات کی آواز یاد نہیں ہے تو ہماری چینل پر جا کر آپ ہمارے نورانی قاعدے کے اسباق جو سبق پڑھا ہے اس کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. میں حرکات کی آواز کس طرح یاد کرائی ہے، تو انشاءاللہ یہ طریقہ آپ کو بہت جلد سمجھ میں آئے گا. اب ہم نے حرف پڑھا.
हर को भी 6 से 7 मरतबा पढ़िए जहाँ तक पुख्ता ना। उसके बाद फिर उन हरूफ को मिलाकर हम लफ्ज़ बनाएंगे। बिस्मिल, बिस्मिल, लाहिर, लाहिर, रहमानिर, रहमानिर, रहीमी, रहीमी। आप बस देखिए, बिस्मिल, बिस्मिल, लाहिर, लाहिर, रहमानिर, रहमानिर, रहमानिर। यह लफ्ज़ ख़त्म हुआ। उसके बाद रहीमी, रहीमी। तो आप हज़रात को नज़र तो आ ही रहा होगा कि ये यहाँ एक लफ्ज़ ख़त्म हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ एक लफ्ज़, रा के ऊपर, हीर के ऊपर एक लफ्ज़ ख़त्म हुआ, और रहमानिर वो भी एक रा के ऊपर ख़त्म हुआ, और रहीमी यहाँ एक लफ्ज़ ख़त्म हुआ। हमने हमने हर्फ मिलाकर लफ्ज़ पता कर लिया है कि ये 3 हरूफ को मिलाकर कौन सा लफ्ज़ बन रहा है, ये 2 हरूफ को मिलाकर कौन सा लफ्ज़ बन रहा है, तो वो हमें पता चल गया। देखिए अब हम लफ्ज़ पढ़ते हैं। बिस्मिल, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप हज़रात को समझ में आया होगा। अब हम इन लफ्ज़ को मिलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए वापस, बिस्मिल्लाहिर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप हज़रात को समझ में आया होगा। आगे देखिए, अल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, अल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मिलाएंगे हरूफ को। अलहम्दु, अलहम्दु खींचना नहीं है कहीं पे भी। यहाँ अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश में ही खींचना है और कहीं खींचना नहीं। अलहम्दु, अलहम्दु लिल्लाह, लिल्लाहि, लिल्लाहि रब्बिल, रब्बिल आलमीन, आलमीन। आपस देखिए, अलहम्दु, अलहम्दु लिल्लाहि, लिल्लाहि रब्बिल, रब्बिल आलमीन, आलमीन। अब हमने हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बना लिया। अब हम लफ्ज़ पढ़ेंगे। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब हम इन लफ्ज़ को मिला के पूरा जुमला बनाएंगे। अल्हम्दु लिल्लाहि, अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल, अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हज़रात को अच्छी तरह समझ में आया होगा। जैसे आप हज़रात ने देखा कि मैं किस तरह पहले हर्फ पढ़ा, मैंने आप हज़रात ये तरीका आपको उसी वक्त समझ में आएगा जब आपने हरकत की आवाज़ को याद की होंगी या आपने नूरानी कायदा अच्छे से पढ़ा होगा। तो आपको जो मैंने तरीका बताया हिज्जे का,
وہ بہت آسان ہے بچوں کے لیے بھی یا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پڑھنا بھول گئے اور پڑھنا چاہتے ہیں آسان طریقے سے، تو انشاءاللہ ان کے لیے طریقہ بہت مفید ہوگا۔ اور آپ پڑھنا چاہتے ہو قرآن کو واپس صحیح طریقے سے، تو ہمارا نورانی قاعدے کا جو سبق چل رہا ہے، ویڈیو چل رہے ہیں، آپ دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اور اسی طرح انشاءاللہ اما پارا شروع کریں گے، اسی طریقے سے ہمیں پڑھنا ہے اما پارا بھی۔ پہلے ہم حرف پڑھیں گے، اس کے بعد حروف کو ملائیں گے، پھر حروف کو ملا کر ہم لفظ بنائیں گے، پھر لفظ پڑھیں گے اچھی طرح، پھر لفظ کو ملا کر پورا ایک جملہ بنائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ تعالی۔